تیسرا حصہ، انتظار کے نتائج۔ بشریت کو نجات دلانے والے منجی حضرت مہدی پر عقیدہ دو طرح کے آثار کی بررسی کی جا سکتی ہے۔ پہلا، اس عقیدے سے متعلق عملی آثار، یعنی اگر ہمارا حضرت مہدی کے ظہور پر اعتقاد ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ وہی انتظار سے مربوط و متعلق بحث ہیں جسے ہم دوسرے مرحلے میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا گروہ ایسے آثار سے متعلق ہیں جو فکری اور عقیدتی اعتبار سے اس عقیدے پر مرتب ہوتے ہیں، جو اس انتظار سوالات کو ایک دوسرا جواب دیں۔ وہ یہ کہ منتظر رہنا ضروری ہے، کیونکہ واقعی و حقیقی انتظار جس سے متعلق بحث پہلے گزر چکی ہے، انسانی روح و جان پر ایسے آثار چھوڑی ہیں جن میں سے ذیلاً بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا، تمام اجتماعی کوششوں میں معقول خوف اور امید۔ بشر کے مستقبل اور آئندہ کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شر، فساد اور بدبختی بشری زندگی کا لازمہ لا ینفک ہیں، لہٰذا زندگی کی کوئی قیمت نہیں اور عاقلانہ ترین کام اپنی زندگی کو خود ختم لینے میں ہے۔ بعض معتقد ہیں کہ کئی بشر نے حیرت انگیز ترقی و پیش رفت کے ذریعے، حیرت انگیز ٹیکنیک کے ذریعے اپنے انباروں کو وحشتناک تخریبی وسائل سے پر کر لیا ہے اور عنقریب اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی قبر میں گر جائے گا، جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق تمام فساد و تباہی و بربادی کی جڑ انسان میں روحی و معنوی نقائص کا ہونا ہے۔ انسان ابھی تک اپنی جوانی اور خیام خالی کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ غصہ، شہوت اس پر اور اس کی عقل پر حاکم ہے۔ انسانی فطرتی طور پر فکری، اخلاقی اور معنوی تکامل کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ نہ تو شر و فساد اس کی طبیعت کا لازمہ لا ینفک ہے اور نہ ہی جبری تمدن اجتماعی خودکشی کا باعث بنے گا، بلکہ حق و باطل کی یہ جنگ جاری رہے گی اور نہایتاً حکومت عدل حضرت مہدی تک جا پہنچے گی، اور اس طرح نہیں کہ اصلاح کرنے والوں کی زحمت ہدر ہو جائے۔ انسان جب تک عادتاً اس دنیا میں ظلم و فساد کا غلبہ دیکھتا ہے تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا اس عظیم طوفان کے مقابلے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ جب وعدہ الہی ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے تمام کام نتیجہ دیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ دوسرا، معقول خوف، اپنی کوششوں پر جھوٹی امیدیں وابستہ نہ کرنا۔ اس جہان کو نجات دلانے والے منجی کا وعدہ و امید ہمیں کہتی ہے کہ اپنی کوششوں جاری نہ محدود نہ کریں، یعنی اپنے اوپر یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ نے خود تنہائی طور پر اس دنیا کی اصلاح کرنا ہے۔ آپ کے تمام اقدامات اصلاح کے لیے ضروری ہیں، لیکن فقط یہی کافی نہیں، بلکہ معاشرہ اپنے تکاملی سفر میں حضرت مہدی سے مستغنی و بے نیاز نہیں ہوگا۔ دوسرا، مقدار و کیمیت کے بجائے کیفیت و معیار پر توجہ۔ اجتماعی کوششوں میں جو قابل اہمیت ہیں وہ ثقافتی اور معنوی ابعاد میں حق قوی و مضبوط کرنا ایک معیاری اقدام ہیں، یعنی ظہور کے لیے جو چیز مقدمہ ہے وہ یہ نہیں کہ مسلمانوں اور شیعوں کے شناختی کارڈ کی تعداد میں اضافہ ہو، بلکہ جس کی زیادہ ضرورت و اہمیت ہے وہ کہ انسان حقیقت و عدالت خواہی کے لیے بیتاب ہوں۔ اس طرح ممکن ہے کہ حضرت کے اصحاب کی تعداد کم ہو جائے، لیکن جس طرح سے غرض کیا یہ لوگ معیاری و کیفیتی اعتبار سے برترین انسانوں میں سے ہوں گے۔ ان میں ہر ایک مردہ روحوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ حضرت مہدی کے اصحاب امام خمینی رحمۃ اللہ یا پھر ان سے بھی بلندتر کردار کے مالک ہوں گے۔ بس در حقیقت اچھوں کو بھی اپنے اعمال تک پہنچنا ہے، لہٰذا اس اہم پہلو پر تاکید کی جاتی ہے کہ کیمیت سے کیفیت کی زیادہ اہمیت ہے۔ تیسرا، مغربی طرز و تفکر میں عام پیراڈائمز۔ یہ جدید دور مغربی ثقافت کی دنیا پر غلبہ کا دور ہے۔ ان حالات میں واقعی و حقیقی منتظر ایسا شخص ہے جو اس یلغار کے تسلط میں نہ آئے۔ آج ہم اپنی گفتار، طرز و تفکر، طرز و عمل کو اس طرح مرتب کرتے ہیں جو اس جدید دور اور اس کی جدید پیٹرن میں مقبولیت رکھتی ہو۔ بطور مثال اسی گلوبلائزیشن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہم حضرت مہدی کے ظہور کا عقیدہ رکھتے ہیں جو اس جدید دنیا کی معادلات سے سازگاری و مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا ان سب کو آسانی سے ختم کر دیتا ہے۔ اس جہت میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔